جہان مرکز اہل صفا، بستی بستی میں آیا ہے برکت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی، رافضی سن خارجی سن یہ ہے آصف کی صدا، رافضی سن خارجی سن یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیان کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی، دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز عزتہ تو سنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حبیب کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کے دربار بے کسی پناہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرت تو بار بار قابل قدر معزز و محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق نال ماہ رمضان المبارک میں عشرہ آزادی جہنم تے جمعۃ الوداع دے موقع تے 25 رمضان المبارک اج گفتگو دا عنوان ہے علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور اس کو دوسرے رنگ میں لیں تو علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عشرہ آزادی جہنم کے اندر رب ذوالجلال سانو جہنم تو آزادی نصیب فرمائے اور جنت دا حقدار بنائے۔ سامعین شب 21 رمضان المبارک مولا کائنات داماد مصطفیٰ امام الاولیاء والاصفیاء صاحب حلقہ مشکل کشا شیر خدا زوجے بطول اور ابو الحسنین کریمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یوم شہادت، یعنی رمضان المبارک کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں
حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ چہاروں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو جو رب ذوالجلال نے نسبت رسول علیہ السلام کے سبب عظمتاں اور شاناں عطا فرمائیا کما حقہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنے کمال اور اتنے فضائل اور اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، مگر اس نے چند جھلک اور چند پہلو آپ احباب کے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نوں حق سمجھن دی، حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ہر پہلو کے اندر ہی بناؤ بنا دیں، مگر آپ نے شان کا ایک پہلو شرف المصطفیٰ کے حوالے نال آپ احباب نے گوش گزار کرن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 2384 نمبر حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی نے آپ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المسجد جالس وقد اطاف به اصحابہ، کہ سرکار علیہ السلام ساڈے درمیان مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما لے، صحابہ کرام علیہ رضوان دا جمع غفیر محبوب علیہ السلام کے گرد موجود ہے۔ اذا اقبل علی بن ابی طالب، سارے صحابہ موجود نے، مولا علی بعد وچ آئے۔ میرے بات توجہ فرماؤ بھائی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جدو تشریف لے آئے نا، فسلم ووقف ثم نظر مجلسا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سلام پیش کیتا اور ساری مجلس وال دیکھ رہے نے، مجمع وال دیکھ رہے نے کہ میں ہن بہنا کتھے آ۔ فرماتے نے کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ مولا علی مجمع دیکھ رہے نے، جگہ تلاش کر رہے نے واسطے۔ فجعل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينظر في وجوه اصحابه، تو سرکار علیہ السلام ہوئی نجبان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وال دیکھ رہے نے، صحابہ دا چہرہ سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا غلام ہے، کون میرا صحابی ہے جو حضرت علی کو جگہ دے گا۔ رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ
شان والے، مگر جو سچے پہلو وچ شخصیت موجود ہے وہ براد برائے۔ سرکار علیہ السلام نے سب صحابہ دے چہرے ویکھے نے کہ میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے؟ وکانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالسا عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دے سچے پہلو کے اندر موجود نے، تاجدار صداقت، رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار مصطفیٰ و یار بزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فتزحزح له عن مجلسه، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اپنے اور سرکار علیہ السلام کے درمیان جگہ بنائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے، اور فرمایا آہنا یا ابا الحسن، حسن دے ابا جان ایتھے آ جاؤ، ایس جگہ تے تشریف لے آؤ۔ فجلس بینہ و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی سرکار علیہ السلام اور صدیق اکبر کے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ اگلا جملہ دل کے ہاتھ رکھ کے سنیو اور رشک کریو، خالق کائنات جل والا نے اہل سنت والا عقیدہ عطا فرما کے ساڈے تے کرم فرمایا ہے کہ اسی سرکار علیہ السلام دی ہر نسبت دا ادب و احترام کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتم رسول علیہ السلام نے، محبوب علیہ السلام کے خادم، فرماتے نے فَعَرَفْتُ السُّرُورَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مولا علی نو سرکار نے اپنے درمیان جگہ دیتی ہے، میں سرکار کا چہرہ تک رہا ہاں، سرکار علیہ السلام کے چہرے تے خوشی آ گئی، محبوب علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھیا، سرکار علیہ السلام تے چہرے تے جدو خوشی آئی تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرمایا ابو بکر فضیلت والے دی فضیلت نو فضیلت والا ہی جانتا ہے، یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرمایا قدر والا قدر والے دی قدر نو جانتا ہے۔ لجپال آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو بھی فضیلت والا قرار دیتا اور مولا علی نو بھی فضیلت والا قرار دیتا اور مولا نے عمل نو بھی فضیلت قرار دیتا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، مولا علی کی شان اتنی ہے کہ صدیق اکبر پہچان دے نے سرکار دے اور اپنے درمیان جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے غلام خلیفہ چہار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، جو رب ذوالجلال نے آپ کو عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اس دی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، فرمایا اجیب یوم القیامت و ابو بکر عن یمینی و عمر عن شمالی و عثمان من ورائی و علی من بین یدی وَمَعَهُ لِمَاءُ الْحَمْدِ، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، میں جدو میدان محشر میں جاواں گا،
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں جس انداز میں قیامت کے دن حاضر ہوگا گا وہ یہ ہوئے گا، فرمایا تاجدار صداقت میرے سچے پاسے ہونگے اور عدالت کے علمبردار کھبے پاسے ہونگے، فرمایا حیا دے پیکر میرے پیچھے ہونگے تے شجاعت دے بادشاہ میرے اگے ہونگے۔ فرمایا ابو بکر صدیق میرے سجے پاسے ہونگے، عمر فاروق کھبے پاسے ہونگے، عثمان غنی پیچھے ہونگے، علی المرتضی آگے ہونگے، وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور فرمایا امن دا جھنڈا مولا علی دے ہاتھ میں ہوئے گا، مولا علی دے ہاتھ میں لوائے حمد ہوئے گا، اور وہ تے کچھ لکھیا ہوئے گا، ایک ہوئے گا سندس اور ایک ہوئے گا استبرق، اور فرمایا فقاما الیہ اعرابی، ایک عراقی سرکار کی بارگاہ میں یہ سن کے ہو گیا، عراقی دیہاتی بندہ ہے سرکار کا غلام صحابی مگر ہے بے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اس انداز کے اندر عرض کرتا ہے لیکن اسی آنے نا صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، یہ کوئی اسی اپنی طرفوں نہیں آتے، یہ تے صحابہ کا سبب سی، یہ تے صحابہ کا وظیفہ سی، صحابی کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی یستطیع ان یحمل لواء الحمد، میرے ماں باپ سونیا قربان ہو جانا، علی لوائے حمد اٹھان کی طاقت رکھ دے دے، سوال کیتا پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یستطیع ان یحمل لواء الحمد، لوائے حمد اٹھان کی طاقت علی کو ہے بھی؟ قال کیف لا یستطیع حاملہ وقد اعطی خصالا، فرمایا کیویں نہیں علی اٹھا سکتے، علی کی تے شان ہی بڑی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیویں نہیں اٹھا سکتے، کیویں نہیں طاقت رکھتے، لوائے حمد اٹھان کی شان کی ہے، فرمایا اس مولا علی نے تو خسائل بڑے نے، فرمایا صبرن کا صبری و حسنن کا حسن یوسف و قوتن کا قوت جبریل علیہ السلام، فرمایا علی دا صبر میرے صبر چے آئے، علی دا صبر میرے صبر چے آئے، اور علی دا حسن یوسف علیہ السلام تے حسن چے آئے، حسن یوسف وراء الوراء، مگر سرکار علیہ السلام فرماتے نے اگر یوسف علیہ السلام نے حسن دی جھلک ویکھنی ہے تے مولا علی نو ویکھ لو، فرمایا حسن یوسف جیا حسن مولا علی دا حسن ہے، اور فرمایا جبریل امی علیہ السلام دی طاقت جہی طاقت حضرت علی المرتضی دی طاقت ہے، وَإِنَّ لِمَا الْحَمْدِ بِيَدِي علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس واسطے تے میں اعلان کر رہا ہوں کہ لوائے حمد قیامت والے دن میرے اگے اگے مولا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا، وَإِنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ يَوْمَئِذٍ تَحْتَ لِوَائِي، فرمایا جھنڈا میرا ہے، جھنڈا میرا ہے، پر میں علی نو دیتا ہوئے گا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن اٹھا کے میرے اگے اگے چل رہے ہوں گے، فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام نبیاں دی جنتی امتاں اور میری امت دے جنتی سارے لوگ، فرمایا سارے دے سارے اس جھنڈے دے تھلے ہون گے،
ایڈا بڑا چٹا، اس واسطے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کیتا کہ ایڈا بڑا چٹا ہے، ایڈا بڑا ہے کہ سونیا وہ دے تھلے ساری مخلوق ہوئے گی کہ مولا علی اٹھا لیں گے؟ تو فرمایا اٹھا لیں گے، اس واسطے کہ صبر علی دا میرے صبر چے آئے، حسن علی دا یوسف علیہ السلام دے حسن چے آئے، اور طاقت علی دی جبریل ابی علیہ السلام دی طاقت چاہیے۔ تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طاقت دی بات آئی ہے تو پہلے بخاری چوں آپ احباب دے گوشت گزار کر لواں، پھر شرف المصطفیٰ دا شرف حاصل کر لواں گے۔ بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مشہور ہے، اور آپ احباب نے پہلے بھی سماعت فرمایا ہوئے گا یقیناً، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یوم خیبر، خیبر کا دن سرکار علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّقْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیاں گا جنہیں ہاتھ تے رب فتح عطا فرمائے گا۔ کل توجہ کرنا اور اپنے ایمان تے رشک کرنا، خالق کائنات نے بالغیب ایمان رکھن والیاں وچوں پیدا فرمایا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کل دیا گا، کچھ کلمہ پڑھ کے کل دی خبر دیتے منکر ہو گئے، مگر اہل سنت والوں مبارک ہوئے کل دی تو کیا قیامت دی خبر تے بھی ایمان رکھ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل جھنڈا انہوں میں دیا گا جنہیں ہاتھ پہ رب فتح عطا فرمائے گا، اور اس کا مقام کیے، وہ نشان کیے، فرمایا وہ اللہ کا بھی محب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محب ہے، اور دوسری شان کیے فرمایا اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اللہ رسول بھی وہ پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول نال پیار کرتا ہے۔ ایک تو بات آ گئی کل جھنڈا دیا گا اور فتح ملے گی، دو خبریں ہو گئی۔ کل جس نو جھنڈا دیا گا وہ فاتح خیبر کہلائے گا، فاتح خیبر بن کے آئے گا، اور فرمایا فتح بھی کل یقینی ہے، کل ہی فتح ہوئے گا خیبر۔ اور اس کو اگلی خبر کیے فرمایا او دے دل وچ اللہ دی محبت ہے۔ نو کی پتہ تواڈے دل وچ کی ہے، تانوں کی پتہ میرے دل وچ کی ہے، لیکن سرکار جانتے نے کہ دل وچ کی ہے۔ سرکار جانتے نے کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں۔ قیامت والے دن کی سرکار چن چن کے امتیاں نو جنت عطا فرما گے، کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او دے دل وچ اللہ دی بھی محبت ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی بھی محبت ہے، اور فرمایا اللہ بھی اودے نال پیار کرتا ہے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی اودے نال پیار کرتے ہیں۔
حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات گزر رہی ہے کہ ہر صحابی بے چین ہے، ہر صحابی کے دل میں امید ہے اور بے قراری ہے، کل جھنڈا شاید مینوں مل جائے، کل جھنڈا مینوں مل جائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی کے اندر جو سب تو زیادہ امید لائیے وہ خیبر دی رات لائیے کہ کل میرے وقت جاگ جانا، کل میرے نصیباں وچ فتح ہو جائے، کل سرکار جھنڈا مینوں دے دے۔ میں ہر صحابی اس امید کے رات بسر کر رہے آئے، لیکن جب فجر ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، فرمایا میرے صحابہ علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ سرکار جانتے نے کسی دے دین چ نہ آئے کہ یہ جانتے نے کہ خیبر کل نو فتح ہو جائے ہوئے گا کہ یہ نہیں پتا علی کدھر نے، نہیں سرکار دے پوچھن وچ بھی یہ حکمت ہے، رب ذوالجلال جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ وچ اور سچے ہاتھ وچ سوٹا ہے، خالق کائنات پھر بھی پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سچے ہاتھ وچ کی ہے؟ کیا رب نہیں جانتا؟ رب دی تو شان ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلاں دے بھید بھی جانتا ہے، اس کے باوجود رب پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے سچے ہاتھ وچ کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا عصایا، اے اللہ یہ میرا سوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں آکھیا کہ یا اللہ تو تے جانتا ہے میرے کو کیوں پوچھنا ہے، نہیں ان حکمتاں نے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلام لجبان آقا علیہ السلام نے فرمایا آئینہ علی بن ابی طالب، فرمایا علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، سونیا انہاں دیاں اکھاں وچ تکلیف ہے، اکھاں وچ تکلیف ہے جدے سبب وہ خدمت کے اندر حاضر نہیں ہوئے، اور انہاں دی مدارج النبوہ کے اندر تفصیل نے فرمایا کہ انہاں دی ڈیوٹی لگی سی خیبر دے دن چکی چلان دی، آٹا پیسن دی، آپ ڈیوٹی نبھا رہے سن۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا کہ صحابہ نے عرض کی تھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈیوٹی آج ہن کوئی اور لے لے، علی نو بلا لاؤ، بلا کے لے آؤ۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ مولا علی حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب مولا علی دیاں اکھاں تے لایا۔ اکھاں خراب ہو جان تے ڈراپ دی ضرورت ہوتی ہے، کوئی دوائی دی، کوئی ڈاکٹر دی، معالج دی، حکیم طبیب دی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام تو بڑھ کے حکیم طبیب کون ہے؟ خالق کائنات نے تو کائنات کا طبیب بنا کے بھیجے آئے، اور سرکار علیہ السلام کے لعاب تو بڑھ کے دعا کیڑی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب تھک مار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں تے لایا اور دعا کی تھی فبارا، سرکار دعا کر رہے نے رب شفا دے رہا ہے، رب ذوالجلال نے شفا عطا فرمائی اور ایسی شفا ملی قدر حتی کأن لم یکن بہ وجع، اینج لگتا ہے کہ کدی اکھاں دکھیاں ہی نہیں، کدی اکھاں سے تکلیف ہوئی ہی نہیں، انج ٹھیک ہو گئی نا۔ اور
اگلی بات ہوئی یہ نال ہی پیش کرتا جاواں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کے اندر پوچھا، عرض کی یا علی یا امیر المومنین کی وجہ ہے گرمیاں دے اندر تسی سردیاں والے کپڑے پاندے ہو، سردیاں وچ گرمیاں والے پاندے ہو، ہضم کر گئے ہو، گرمیاں دے وچ سردیاں والے تے سردیاں وچ گرمیاں والے کپڑے کی وجہ ہے؟ فرمایا وجہ کی ہونی ہے سرکار دی دعا دی برکت ہے اور سرکار دے لعاب دا فیض ہے۔ وہ کیویں جی؟ فرمایا خیبر دے وچ میریاں اکھاں دکھدیاں سن تو سرکار علیہ السلام نے لعاب بھی لایا تے دعا بھی کیتی، اے اللہ علی تو گرمی بھی دور کر دے سردی بھی دور کر دے۔ تو سرکار علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مینوں نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، اس واسطے گرمیاں کے سردیاں والے کپڑے اور سردیاں کے گرمیاں والے کپڑے یہ میں پہن لینا وا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں علی حق دے، علی دے نال حق اور حق علی دے نال، حق علی نال اور علی حق دے نال۔ تو سرکار علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، سرکار علیہ السلام نے چندا دے دیتا، فرمایا علی جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ، خیبر فتح کر کے آؤ۔ خیبر فتح کر کے مولا علی چندا لے آئے سرکار کی بارگاہ چوں اور فتح دی نوید اور خوشی اور خوشخبری سرکار علیہ السلام نے سنائی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں لجپال آقا علیہ السلام کی بارگاہ چوں جھنڈا لے کے مولا علی عرض کرتے نے سونیا میں دا حق ادا کراں گا، تو بار تو اس طرح دا میں ناکو چڑے چکواواں گا، اس طرح دی انہاں نوں شکست دیواں گا کہ سونیا یا کہ وہ مسلمان ہو جان گے یا وہ واسطے جہنم ہو جان گے۔ تو فرمایا علی انج نہیں کرتا، توجہ فرمانا، تمہاری انج نہیں کرتا، کرنا کیے؟ فرمایا انہاں دے سین وچ اترنا ہے، خیبر دے سین وچ جا کے تے انہاں نوں اسلام دی دعوت دینی ہے، اسلام دی دعوت دینی ہے۔ فرمایا جس وقت تسی انہاں دے سین وچ اترو تے اسلام کی دعوت دینی ہے، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ من حق اللہ فیہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ فرمایا علی آرام نال جانا ہے، انہاں دے سین میں اتر کے انہاں نوں اسلام کی دعوت دینی ہے اور انہاں دے اسلام کے اندر حقوق اللہ لازم نے وہ انہاں نوں دسنے نے۔ جدو حقوق اللہ دس دو تو فرمایا اگر تواڈی دعوت تے اللہ کی قسم میں کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، تواڈی دعوت تے ایک بندے نوں بھی ہدایت نصیب ہو گئی تو فرمایا علی سرخ اونٹاں نالوں او تواڈے ذریعے کسے ایک بندے دا ہدایت پا جانا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دولت نصیب ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، تواڈے ذریعے کوئی ایک بندہ راہ راست تے آ جانا یہ بڑی بات ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں مولا علی پھر گئے آتے خیبر بنے اور اس انداز کے اندر بنے مستدرک اپنا مدارج النبوہ کے اندر امام المحققین شیخ عبدالحق مجھ سے دیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے غلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خیبر کا جو دروازہ سی، خیبر کا دروازہ صحابہ فرماتے ہیں بعد کے اندر اسی 40 بندے مل کے اس دروازے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں پر دروازہ ساڈے کولوں ہل بھی نہیں رہا تے مولا علی خیبر والے دن کھبے ہاتھ نال اس کو ڈھال بنا کے کھڑے رہے، کلے اور کھبے ہاتھ نال
صحابہ فرماتے نے اسی 40 بندے دوواں کھانا چپ رہے ہیں 80 ہاتھ لگ رہے نے خیبر کا دروازہ ہل بھی نہیں رہا اور ادھر مولا علی کھبے ہاتھ نال چک کے سامنے کیتا ہے اور مرحب نو جو آپ نے ضرب لائیے آج بھی مرحب دھول چکتے آئے اور یہودیاں نو ایک مولا علی دی ضرب آج بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے یہودیوں باز آ جاؤ فلسطین تو پیچھے ہٹ جاؤ علی دے غلام آج بھی زندہ ہے یہ تو صرف غلام پیش پہ نے جڑے سانو جان دے رہتے ورنہ محبوب علیہ السلام دے غلاموں ایمان کا جذبہ ہے اور سرکار علیہ السلام کا فرمان کے نشی کرو سرکار علیہ السلام فرماتے نے یہودی بھی ڈرپوک نے عیسائی نصرانی بھی ڈرپوک نے فرمایا مسلمان بہادر ہے مسلمان ایسے صرف بزدل پیش پہ نے جنہ دی وجہ تو سانو بھی بزدلی بخانی پہنتی ہے سانو بھی بدنامی مل رہی ہے کہ اسی بزدل لیکن محبوب علیہ السلام کے غلاموں جو مولا علی دا غلام ہے وہ بزدل نہیں ہوتا مولا علی تو شجاعت ہے پیکر ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی دا پٹا گلے وچ پان والا کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا اس واسطے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اپنے اپنے سر پٹا جنہاں نوں کل ووٹ دتے جے اج انہاں نوں کہو فلسطین واسطے آواز اٹھاؤ فلسطین ساڈا ہے یہودیاں دا نہیں رب ذوالجلال نے یہودیاں کو ذلیل و رسوا کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے اور قیامت تک ذلیل و رسوا ہوں گے یہ تو کہتے ہیں صرف ریاست بنانی ہے ریاست دی رے بھی نہیں لبنی کتھا نہیں لبنا زمین دا ایک انچ بھی یہودیاں دا نہیں زمین ہے کس دی میرے آقا علیہ السلام نے یہودیاں دے اور نصرانیاں دے اعلان کیتا یہودیاں دے محلے جا کے بھاری چھے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمُوا یہودیوں جان لو ان الارض للہ ولرسولہ فرمایا زمین ساری اللہ دی ہے تے اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہے یہ تو مسلمانہ دی ڈیوٹی ہے قبضہ چھڑان دی لیکن مسلمان بزدل بنے نے بزدلی جو نکلو اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کے اندر شہادت دی خواہش نہ کی تھی وہ کفر دی موت مرے گا منافقت دی موت مرے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا شہادت دی صرف تمنا کرے اور اپنی طبی موت کے اندر دنیا تو چلا جائے رب ذوالجلال انہوں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عظمت اور شان دے مناظر تو بڑے نے مگر آخری بات سماعت فرما لو ٹائم بھی ہو چکی آئی 2502 نمبر شرف المصطفیٰ کے اندر سرکار علیہ السلام کا فرمان 2502 نمبر شرف المصطفیٰ امام ابو سعید عبدالملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم نیشا پوری جو 406 ہجری دے امام نے 406 ہجری کے اندر دنیا کو پردہ فرمایا آپ نے سرکار علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا ہے دجبال آقا علیہ السلام فرماتے نے النظر الى المصحف بغیر قراءت عبادت فرمایا قرآن کو پڑھیا نہیں صرف قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن پڑھنا تو عبادت ہے لیکن قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور کہ فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ فرمایا ماں باپ دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے جنہ دے زندہ نے قدر کر لو اور جنہ دے فوت ہو گئے انہاں دے نقش قدم تے چل کے انہاں واسطے دعا کر لو فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْبَحْرِ عِبَادَةٌ اے جملہ میں نے نواں ملے آئی وَالنَّظْرُ إِلَى الْبَحْرِ عِبَادَةٌ فرمایا سمندر کو دیکھنا بھی عبادت ہے سمندر کو دیکھنا بھی
کیوں؟ رب کی قدرت دیکھی گئی ہے کہ اتنا وسیع کنارہ ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی رب کی قدرت کے اندر ہے۔ اور آخری جملہ اور اس کے تحت جو اگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا فَالنَّظْرُ إِلَىٰ عَلِيٍّ عبادت، فرمایا علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے، علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اس کو روایت کرنے والی پوری صحابہ کی ایک جماعت ہے، پوری صحابہ کی جماعت۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزاں عبادت نے، یہ تحت جو فرمان سرکار علیہ السلام کا ایک امام ابن جوزی نے علم کے اندر اور دیگر اخبار نے اس کو نقل فرمایا ہے، فرمایا خمس من العبادہ، 5 چیزاں عبادت نے، قلۃ الطعام عبادت، فرمایا تھوڑا کھانا بھی عبادت ہے، تھوڑا کھانا بھی غور کریو، تھوڑا کھانا بھی، پر سحری کرنا زیادہ تو زیادہ عبادت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے سحری رج کے کرو، فرمایا سحری دے وچ جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ ثواب پاؤ گے، رج کے سحری کرو۔ مگر سرکار فرماتے ہیں قلۃ الطعام عبادت، فرمایا کہ تھوڑا کھانا عبادت ہے۔ اور اگے فرمایا والقعود فی المساجد عبادت، اے چند منٹ آئے آخری تے بچ گئے، اے انہاں واسطے جملہ ہے، اور جڑے سب تو پہلے آ کے بیٹھے نے انہاں واسطے اے تحفہ ہے، بعد میں آنے والے واسطے سبب ہے اور پہلے آنے والے واسطے تحفہ ہے، قبول کر لو۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے والقعود فی المساجد عبادت، فرمایا مسجد دے وچ بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد دے وچ تے جڑا زیادہ پائے گا وہ زیادہ عبادت کرے گا، اور جڑا 2 فرض پڑھ کے بچ جائے گا بس۔ میں تے حیران ہوتا ہوں، میں حافظ قرآن ہو کے سارے نال پیچھے نماز ختم کرتا ہوں، میرے نال بھی سارے تیز نے پڑھن دے اندر، اتنی سپیڈ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو تے وڈیریاں دی طرح، نماز پڑھو تے جواناں دی طرح، وضو کرو تے جواناں دی طرح، وضو کرو تے جواناں دی طرح، نماز پڑھو وڈیریاں دی طرح۔ پر ساڈے ہن وڈیرے جڑے نے وہ جواناں والی نماز پڑھتے تھے، میں حیران ہوتا، میں 1 رکعت پڑھنا ہوں 2 پڑھی جاتے ہیں۔ بھائی یہ حسن والی بات نہیں، یہ تعجب اور رون والی بات ہے کہ عبادت تے کم از کم بندہ خوش طبی دے نال اور دل جمی دے نال اور خشوع و خضوع دے نال کرے۔ وہ کی ہویا چند ٹکرا ماریاں تے بس وہ بچ گیا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں والقعود فی المساجد عبادت، فرمایا مسجداں دے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگے فرمایا والنظر الی الکعبۃ عبادت، اللہ سب کو ویکھنا نصیب فرمائے۔ فرمایا کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی المصحف من غیر ان یقرأ عبادت، فرمایا قرآن پڑھیا نہیں ویکھیا ہے تے وہ بھی عبادت ہے۔ اور آخری جملہ اس کا آخری فرمایا والنظر فی وجہ العالم عبادت، میرے بات توجہ کریو جی، میں کوئی عالم شالم نہیں ہاں، میں تے صرف ایک طالب علم ہاں، صرف اتنا دیا طالب علم، اور وہ بھی پورا نہیں، وہ بھی مجھے ڈھنگ نہیں ہے گا کہ میرے تے نہ فٹ کر لے ہوئے جملہ، یہ تے عالم دین کی شان بارے سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا والنظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، عالم دین دا چہرہ تکنا بھی، عالم دین دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے محبوب علیہ السلام دے غلاموں علماء کو بچیا نہ کرو بلکہ علماء دا قرب حاصل کرو۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو عالم دین دا قرب حاصل کرے گا وہ اینجیے کہ جویں میرا قرب حاصل کیتا ہے، عالم دین کی مجلس وچ بیٹھے گا وہ اینجیے جویں میری مجلس وچ بیٹھا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں عالم دین دی جو
زیارت کرے گا اینجیے کہ جویں میری زیارت کی تھی. تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں اللہ عز و جل اپنے محبوب کا صدقہ ساڈی حاضری اپنے دربار چ قبول فرمائے. اعلان سماعت فرما لو پھر اس کے بعد سنتاں ادا کر دیا نے. کل بروز ہفتہ 27ویں رات ہے. شب قدر تے تلاش کرنی پہنتی ہے مگر 27ویں رمضان کی رات ہے. انشاءاللہ العزیز کل اپنے مسجد کے اندر ختم قرآن ہو رہا ہے. مکمل نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھن دی نچیت نے سعادت حاصل کی تھی اور خوشخبری اور مبارکباد کے مستحق وہ احباب نے بالخصوص جنہ نے سارا قرآن سنیا ہے اور جنہ کا کسی مجبوری کی وجہ تو ناگا ہو گیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق نے. مگر جنہ نے جان چھڑائی انہوں نے بھی چاہیے کہ رب دا قرآن سنن کی کوشش کی جائے. اگر رب نے مہلت دیتی تو آئندہ سال نیت کر لو کہ اسی رب دا قرآن سننا ہے. اور دنیا کے ناول قصے کہانیاں اور دیگر جو گلاں بھی تے سنتے ہیں نا تے جے اگر رب دا قرآن سنا گے تو پھر ثواب ہی ثواب ہے. تو انشاءاللہ کل ختم قرآن ہوئے گا تو بالخصوص اس کے اندر شرکت کی دعوت میری طرف اور نال یہ بھی میری طرف مینوں انتظامیہ نے نہیں آکھیا میری طرف یہ گزارش ہے کہ بھائی مسجد کی زیادہ تو زیادہ خدمت کرو. کیوں اوپر والا پورشن زیر تعمیر ہے تے چھت پہ جائے گی تیار ہو جائے گا تو جڑے احباب بعد کے اندر آ کے پریشان ہوتے ہیں وہ مسجد کی چھت تے جا کے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ چھت پوان والوں کو پورا ثواب ملے گا. اللہ کو عزت عمل دی توفیق عطا